بھائی کیا شوال کے 6 روزے رکھنا جائز ہیں؟ جی سنت ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے پورے سال کے روزوں کے برابر ہے، رمضان کے بعد جو 6 روزے رکھتے ہیں شوال کے، یہ پورے مہینے میں کسی بھی وقت رکھ سکتے ہیں آپ، لگاتار رکھنا ضروری نہیں ہے، پورے مہینے میں 6 کمپلیٹ کر لیں۔ اچھا اس میں یہ ضرور ہے کہ 6 روزوں میں قضا کی رمضان کی نیت نہیں ہو سکتی، بعض خواتین کے روزے رہ جاتے ہیں نا ایام کی وجہ سے، تو کہتے ہیں 6 روزے ہم قضا شوال میں رکھ لیں گے تو نفل بھی ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا، یا تو قضا ہوں گے یا نفل ہوگا۔ تو جو روزے جن کا کوئی سبب ہوتا ہے ان میں 2 نیتیں ٹھیک نہیں ہوتی، البتہ سبب اگر متحد ہے تو پھر 2 نیتیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ کیا مطلب؟ جیسے آپ ایام 20 کے روزے رکھتے ہو، 13، 14 اور 15 کے، چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کا روزہ، اور پیر اور جمعرات کا بھی روزہ رکھتے ہو آپ، تو اب 13 تاریخ کو پیر آ گئی، سمجھتے ہیں، یہ جمعرات آ گیا، اب یہاں 2 نیتیں ہو جائیں گی کیونکہ دونوں اسباب پائے گئے ہیں یہاں پہ، پیر والا دن بھی پایا گیا اور ایام 20 والا بھی۔ اب یہ دونوں الگ نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ کہیں گے میں آج پیر کی نیت کرتا ہوں، ایام 20 کی بعد میں کروں گا، تو وہ 2 دن چلا جائے گا نا ایام 20 کا، تو یہاں 2 نیتیں جائز ہیں۔ جیسے 10 محرم کا روزہ آپ نے رکھا، وہ پیر کا بھی روزہ تھا، ایام 20 بھی تھا، تو اس میں 3 نیتیں جائز ہو جائیں گی، 10 محرم کی بھی اور ایام 20 کی بھی اور پیر یا جمعرات کی بھی، وہاں تینوں جائز ہیں۔ اچھا بھائی، جنوبی وزیرستان اور افغانستان میں اس سال 28 روزوں کا رمضان ہوا، KPK اور عمان میں 29 روزوں کا، جبکہ پاکستان اور باقی ممالک میں 30 روزوں کا رمضان ہوا، ایسا کیوں؟ اور باقی ماہ میں اس طرح کی غلطی یا اختلاف کیوں نہیں ہوتا؟ بھائی میں پشاور کے بارے میں بیان کئی دفعہ ریکارڈ کرانے کا سوچتا ہوں، مگر پشاور سے دشمنی نہیں مول لینا چاہتا میں، سمجھتے ہو؟ پشاور ہمارا آنا جانا ہوتا بھی ہے، ہمارے ایک سسرال بھی پٹھان ہے، تو ایسی بات کرو ہی نہیں جو بعد میں افورڈ نہ کر سکو، تو ورنہ وہ طریقہ بالکل بھی ٹھیک، اب کر دیے بات، تو حقیقت یہی ہے کہ 1954 میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب اور ملک کے بڑے بڑے علماء جمع ہوئے تھے، اور یہ تحریر آج بھی موجود ہے کہ یہ جو پشاور یا ان علاقوں میں چاند کا اعلان کیا جاتا ہے یہ غلط ہے۔ دیکھیں کچھ چیزیں بدیہی ہوتی ہیں، میں اپنے پشاور والے بھائیوں سے ریکویسٹ کے طور پہ کہوں گا، اگر میں غلط ہوں تو آپ کہتے ہیں بھائی مفتی صاحب غلط کہہ رہے ہیں، بس اس سے زیادہ مخالفت نہ کریں، صحیح ہے نا؟ اس سے زیادہ نہیں کہ پشاور میں داخلے پر پابندی لگا دیں، پتھراؤ کریں، بھائی یہ کیوں غلط باتیں کر رہا ہے، ایسا نہیں، آپ بول دو بھائی مفتی صاحب سے غلطی ہوئی ہے، بس اتنا، تو اپنی رائے دینے کا تو حق ہے نا ہمیں۔ اور یہ کوئی پٹھان پنجابی اسرائیلی مہاجر مسئلہ نہیں ہے، یہاں جو اس تحریر پہ جو دستخط ہیں وہ پٹھان علماء کے بھی ہیں، ہمارے اساتذہ میں پٹھان علماء بھی ہیں، وہ بھی پشاور کے چاند کو غلط کہتے ہیں کہ جو چاند کا ایک دن پہلے اعلان ہو جاتا ہے غلط ہے، اور بڑے بڑے ماہر فلکیات ہیں، بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں، وہیں KPK سے پڑھے بھی وہیں سے ہیں، تو یہ کوئی قوم پرستی کا مسئلہ نہ بنا لیا جائے اس کو، تو کہ بھائی کراچی والے چونکہ یہ قوم کے ہیں تو وہ پشاور والے کے چاند کی کوئی قوم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ وہ اگر ہے تو سب کے لیے ہے، نہیں ہے تو کسی کے لیے بھی نہیں۔ تو ہم نے خود بھی تجربہ کیا ہے کہ چند سال پہلے ہم نے خود بھی اپنے لوگ بٹھائے پہاڑوں پہ، وزیرستان پہ بھی بٹھائے، پورا نیٹ ورک بنایا کہ یار کہیں چاند نظر آئے تو بتاؤ، کسی کو کبھی بھی نظر نہیں آیا، لیکن پھر اعلان ہو جاتے 130 افراد نے گواہی دی، 160 افراد نے گواہی دی، لوگ کہتے ہیں اتنے سارے افراد جب گواہی دے رہے ہیں تو ہم گواہی کے مکلف ہیں، چاند ہو یا نہ ہو، ہم تو گواہی کو دیکھیں گے۔ تو دیکھیں اصولی بات ہے کہ شریعت میں علی الاطلاق گواہی نہ شریعت میں قبول ہے نہ دنیا کے کسی قانون میں، ہمیشہ گواہوں کو پرکھا جاتا ہے، ہمیشہ گواہوں کو کہ ان کی بات میں کتنی صداقت ہے، بغیر پرکھے دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے کہ 2 آدمی جا کے 4 آدمی گواہی دے دیں جی اس نے اس کا موبائل چرایا ہے، عدالت جرح کرے گی، عدالت ان سے کراس کوشچن پوچھے گی کہ اچھا یہ بتاؤ، ایک گواہ کو الگ لے کر آئے گی، بتاؤ کہاں کب چرایا، تم نے دیکھا، وہ کہے گا ہاں میں نے دیکھا ہے، کتنے بجے چرایا، وہ کہہ رہا ہے میں نے رات 12 بجے دیکھا چرایا ہے، دوسرے گواہ کو لے کر آئے گی، تم بتاؤ کتنے بجے چرایا، وہ کہے گا میں نے دوپہر 3 بجے دیکھا چرا رہا تھا۔ تو اس طرح کے گواہ اگر 3 کیا 4 کیا 4000 بھی ہوں گے، عدالت ان کی گواہی کو ریجیکٹ کر دے گی کہ یار ان کے تو بیانات میں تضاد ہے۔ اب دیکھو فلکیات کی روح سے ہم یہ نہیں کہتے فلکیات کی وجہ سے چاند کا اعلان ہوگا، اعلان تو دیکھنے پر ہی ہوگا، لیکن فلکیات کا علم یہ بتا دے گا کہ یہ دیکھنا ممکن بھی ہے کہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم نقشوں میں دیکھتے ہیں غروب آفتاب کا ٹائم، سورج غروب ہونے کا ٹائم لکھا ہوتا ہے نا، اس پہ ہم روزہ افطار کرتے ہیں۔ نبی کے دور میں یہ ٹائم نہیں ہوتا تھا، لوگ دیکھتے تھے کہ سورج غروب ہو گیا، حضرت بلال اذان دیتے تھے، لوگ افطار کر لیتے تھے۔ اب کیا ہے کہ فلکیات کا علم نے ترقی کی، اب ہمیں پہلے سے پتا ہوتا ہے، کیلکولیشن کر کے بتاتے ہیں بھائی کراچی میں 7:05 پر سورج غروب ہوگا، فلکیات کے علم سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے، سمجھتے ہیں نا؟ اب کوئی بندہ 6 بجے 10 آدمی آ کے ہمیں کہیں 6 بجے کہ خدا کی قسم سورج ہم نے اپنی آنکھوں سے غروب ہوتا ہوا دیکھا ہے، تو جو فلکیات کی تھوڑی بہت بھی الف بے جانتا ہوگا وہ قسم اٹھا کے کہہ سکے گا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ سورج غروب ہونے کا ٹائم جو کیلکولیٹ کیا ہے وہ 7:05، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو فلکیات کی روح سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ چاند پیدا بھی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، پیدا ہوا تھا تو دیکھنے کے قابل تھا یا نہیں تھا۔ دیکھو 3 اسٹیپ ہوتے ہیں جو فلکیات کی کیلکولیشن سے پتہ چلتے ہیں۔ ایک اسٹیپ، ایک بعض دفعہ تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ چاند کا نظر آنا ممکن ہے ہی نہیں، کیونکہ سورج غروب ہونے سے پہلے چاند غائب ہو چکا ہوگا، اور یہ اتنی پکی کیلکولیشن ہوتی ہے، اتنی پکی کہ اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا۔ ساری دنیا میں کسی سے بھی پوچھو گے، امریکہ بھی فون کرو گے، وہ بھی وہاں کا بھی فلکیات کا ماہر کہے گا بھائی ہے ہی نہیں، ناممکن ہے۔ ایک اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ فلکیات کی روح سے یہ یقین ہوتا ہے کہ چاند لازمی نظر آئے گا، یہ بھی ہوتا ہے، اس میں تو دیکھا یہ پوری دنیا دیکھے گی اس کو، یا پورا ملک دیکھے گا، یا پورا پشاور دیکھے گا۔ ایک اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ماہر فلکیات یہ کہتے ہیں کہ اتنا باریک ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، ممکن ہے نظر آ جائے، ممکن ہے نظر نہ آئے۔ ایسے اسٹیپ پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 130 آدمیوں نے گواہی دی ہے تو یار شاید نظر آ گیا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں یہ ممکن ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا کہاں دیکھا ہے،
وہ ایسی لوکیشن بتا رہے ہیں یا ایسا زاویہ بتا رہے ہیں کہ وہاں ممکن ہے ہی نہیں, تو وہاں بھی گواہی کیا کی جائے گی؟ رد کی جائے گی. تو اللہ اطلاق دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ میں پشاور کے بھائیوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ دیکھو میرے بھی شاگرد ہیں پشاور میں, بہت زیادہ رہتے ہیں, بہت سے علماء ہیں جو پشاور کے, ہم نے ان سے پڑھا ہے. ہم سب سے ایک سوال کرتے ہیں کہ 30-40 سالوں میں کھلی آنکھوں آپ نے کبھی دیکھا چاند؟ کہ آدھا پشاور دیکھ رہا ہو ہے بھائی, سب دیکھ رہے ہو, وہی نظر آ گیا, وہی نظر آ گیا. یہ کیا بات ہے؟ دیکھو کراچی میں ایسا ہوتا ہے, کبھی ہمیں نظر نہیں آتا, ہلال کمیٹی اعلان کرتی ہے بھائی چند لوگوں کو نظر آئے ہم مان لیتے ہیں, لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن پشاور میں ایسا نہیں ہوتا. جب بھی عید کا چاند ہوگا 130 یا 200 آدمی ہی دیکھیں گے, پورا پشاور نہیں دیکھتا کبھی بھی. یہ تو بہت بڑا فالٹ ہے. چاند تو کبھی ساری دنیا کو نظر آتا ہے, کبھی تھوڑے سے لوگوں کو نظر آتا ہے. یہ کیسی بات ہے؟ دوسری بات, میں نے بارہا خود, میں ممبر پہ بیٹھ کے دیکھو جھوٹ نہیں بولوں گا, بہت مشکل ہوتا ہے ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا. ہم نے بارہا خود یہ مشاہدہ کیا ہے, میں نے فون کر کے یعنی لوگوں سے معلومات حاصل, آپ خود دیکھ لینا وہاں پہ, میری بات پہ نہ جائیں, کہ عید والے دن بھی چاند نظر نہیں آیا. سمجھ رہے؟ عید والے دن بھی کھلی آنکھوں چاند نظر نہیں آیا. ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا, لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے. حالانکہ 30 کا چاند تو لازمی موٹا ہوتا ہے, ساری دنیا دیکھتی ہے. اگر اس وقت بھی چند لوگوں کو نظر آ رہا ہے تو یہ واضح علامت ہے کہ بھائی پہلے دن چاند دیکھنے میں آپ سے بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے. اور یہ کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے سسٹم. یہ پھر محرم میں نہیں اختلاف ہوتا, یکم محرم ہمارے ساتھ, یکم ربیع الاول ہمارے ساتھ, سفر ہمارے ساتھ, شعبان ہمارے ساتھ. اب آپ مجھے بتاؤ, ہمارے ساتھ شعبان چلتے چلتے جب آپ 28 تاریخ کو پہنچے ہمارے ساتھ, تو آپ کے لیے تو چاند دیکھنا جائز ہی نہیں تھا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ 28 کے بعد آپ نے کیسے دیکھ لیا چاند؟ آپ کے ہاں جو اخبار چھپا اس میں بھی 28 شعبان, ہمارے ہاں جو اخبار چھپا اس میں بھی 28 شعبان, وزیرستان میں جو اخبار نکل رہا ہے اس میں بھی کیا لکھا ہوا ہے 28 شعبان. اس کے بعد اعلان ہو جاتا ہے کل رمضان ہے. حالانکہ دنیا میں کہیں بھی 28 کا مہینہ نہیں ہوتا. یہ بڑے بڑے فالٹ ہیں. تو اس لیے بالکل تعصب سے بالاتر ہو کر, بالکل نیوٹرل ہو کے آپ غور کیا کریں, تو آپ کو پتہ چلے گا بھائی یہ اختلاف خام خواہ کا بنایا ہوا اختلاف ہے. اگر تھوڑا سنجیدگی سے غور کریں, اور پھر ہلال کمیٹی پہ خام خواہ کے الزام لگانا کہ یہ چاند یہ کھا جاتے ہیں, اگر روزہ کھا جاتے ہیں تو پھر روزہ رکھتے کیوں ہیں؟ 30 روزے کیوں کر لیے؟ اور پھر روزہ اتنی اہم عبادت ہے. اگر 30 کے دن عید نہیں تھی, روزہ تھا. اب دیکھو یہاں پشاور میں 29 روزے ہوئے ہیں, 30ویں دن پشاور والوں نے عید منائی ہے. میں پشاور والوں سے کہتا ہوں جو میرا بیان سن رہے ہیں, آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چاند؟ نہیں دیکھا ہوگا کسی نے. یہی ہوگا کہ وہ جی وہاں سے اعلان ہوا ہے, ان لوگوں نے دیکھا ہے. تو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا؟ اس سے بڑا سوال. جو بھی بیان سن رہے ہیں نا, وہ اپنے ضمیر پہ ہاتھ رکھ کے کہیں, کسی کی نہ سنے. ہو سکتا ہے میرا بیان سن کے کوئی آ جائے کہ میں نے دیکھا, میں نے دیکھا. میرا جو بیان سن رہا ہے وہ اپنے بارے میں کہ میں نے خود دیکھا ہے کبھی, وہ کہے گا میں نے خود کبھی بھی نہیں دیکھا. تو یار کبھی کبھی چاند اتنا باریک ہوتا ہے کہ وسیم بھائی دیکھ لیتے ہیں, ستار بھائی نہیں دیکھتے. لیکن کبھی تو ایسا پہلی کا چاند ہوتا ہے کہ آدھا شہر تو کم از کم دیکھ رہا ہوتا ہے نا. تو یہ کیا بات ہے کہ آدھا بھی نہیں دیکھتا, اور بعض دفعہ اگلے دن بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا. اس کا مطلب بھائی سسٹم میں کوئی فالٹ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ, ان دلائل کو رکھیں ایک طرف. جب ایک کنٹری میں آپ رہتے ہیں تو شریعت کا حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے ایمان والو, اللہ اس کے رسول اور اولو الامر کی, اولو الامر کہتے ہیں ہر چیز کے اولو الامر الگ ہوتے ہیں, تو حکومت کے اولو الامر حاکمین ہوتے ہیں, تو حاکم کی اطاعت کرو. گواہی لینے اور مسترد کرنے کا رائٹ حکومت کے پاس ہے, ہر آدمی کے پاس انفرادی طور پہ یہ حق حاصل نہیں ہے. کیونکہ اس طرح تو میں بھی ایک مقام بنا کے بیٹھ جاؤں اور میں گواہیاں لینا شروع کر دوں, کیا پتہ چلے گا ان میں صحیح فیصلہ کون کر رہا ہے اور غلط فیصلہ کون کر رہا ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو اسلام نے اس مسئلے کو حل یہ کیا کہ بھائی جہاں بھی اختلاف کا خطرہ ہو تو مینجمنٹ جو گورنمنٹ ہوگی نا اس کو یہ رائٹ ہوگا. تو جب گورنمنٹ نے ایک کمیٹی نامزد کر دی ہے تو گواہیاں لینے کی اور گواہیاں رد کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اس متعلقہ کمیٹی کے پاس ہے. اس کے علاوہ کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں ہے. کوئی کرے گا تو شرم کا لگم ہے. ہاں, جو خود اپنی آنکھوں سے چاند دیکھ لے, خود اپنی آنکھوں سے, تو اس کا چاند صرف اس کے حق میں حجت ہوگا, دوسرے کے حق میں حجت نہیں ہوگا. دوسرے کے حق میں حکومت کا فیصلہ حجت ہوگا. یہ 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے. ورنہ بھائی پھر کوئٹہ میں الگ بناؤ, کوئٹہ کا چاند تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا. ورنہ کوئٹہ میں الگ کمیٹی بناؤ, باجوڑ میں الگ کمیٹی بناؤ, سوات میں الگ کمیٹی بناؤ, کراچی میں الگ کمیٹی بناؤ. مجھے یہاں 130 گواہیاں, وہاں 200, وہاں 300, وہاں گواہی بالکل نہیں. یہ تو ایک چوچو کا مربع بن جائے گا. تو اگر عوام کو یہ حق حاصل ہے یا کسی عالم کو یہ حق حاصل ہے تو پھر ہر عالم کو حق حاصل ہے, اور اگر عالم کو یہ حق حاصل نہیں ہے تو پھر کسی بھی عالم کو یہ حق حاصل نہیں ہے, پھر صرف حکومت کو یہ حق حاصل ہے. تو بہرحال وہ رکھ رہے ہیں, اللہ ان کے روزے کو قبول کرے, کسی پہ ہم طنز نہیں کر رہے, اعتراض نہیں کر رہے. لیکن یہ میری رائے نہیں, یہ بڑے بڑے علماء کی رائے ہے, جن میں پشتو بولنے والے علماء بھی ہیں. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ نظام صحیح نہیں ہے, عوام پابند ہے حکومتی فیصلے کی. تو اس لیے پشاور میں جن لوگوں نے 30 تاریخ کو عید بنائی ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ ایک روزہ وہ لوگ قضا کر لیں. ہاں, کے پی کے کی گورنمنٹ نے اگر اس کو اناؤنس کر دیا ہو, کے پی کے کی گورنمنٹ نے, اور اس گورنمنٹ کو وفاقی حکومت نے اجازت دی ہو اناؤنس کرنے کی, وفاقی حکومت کی طرف سے پرمیشن نہیں ہے, پھر نہیں, وفاقی حکومت نے اجازت دی ہو کہ بھائی کے پی کے کی گورنمنٹ اپنے طور پہ اعلان کر سکتی ہے. اگر گورنمنٹ لیول پر اعلان ہوا تو پھر ٹھیک ہے. اگر یہ اعلان کے پی کے کی گورنمنٹ لیول پر نہیں ہوا ہے, کسی نجی کمیٹی نے اعلان کیا تھا عید کا, تو ٹھیک ہے آپ نے عید منا لیا, جو ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ آپ ایک روزہ قضا کر لیں, کیونکہ رمضان کا روزہ ہے, اس کی بہت ویلیو ہے, اس کو ضائع نہ کریں. مفتی صاحب, میرا رشتہ طے ہو گیا لیکن لڑکی والے 1 سال کا ٹائم لے رہے ہیں, مجھے زنا کا خطرہ ہے, کیا میں رشتہ توڑ سکتا ہوں؟ بالکل توڑ سکتے ہیں. آپ ان کو بولے شادی کرنی بھی کرو, نہیں تو میں نہیں کرنا چاہوں. پھر جو نیا رشتہ ہے وہ 4 سال کا ٹائم لیں گے, یہ بھی ذہن میں رکھنا. مفتی صاحب, میں آپ کے 5 سال سے بیانات سن رہا ہوں, آپ کے بیانات نے میری زندگی بدل دی ہے, میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ ہی کی وجہ سے آج میں توحید پرست ہوں, میں آپ کا وغیرہ وغیرہ. جزاک اللہ جی. مفتی صاحب, میرے بھائیوں کے عقیدے صحیح نہیں ہیں, وہ بات میں یا علی مدد کہتے ہیں
میں توحید پر ہوں، وہ اللہ سے مدد مانگنے میں شرک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ تعلق رکھنا کیسا ہے؟ ان کو محبت سے سمجھائیں، باقی نہیں مانتے تو چھوڑ دیں اپنے حال پہ۔ مزاج ہوتا ہے بعض لوگوں کا، بعض لوگ مزاج کے بدعتی ہوتے ہیں، بعض لوگ مزاج کے مشرک ہوتے ہیں، ان کو بدعتیں پسند ہوتی ہیں کہ یار یہ بھی کوئی چیز، یہ بھی چیز، یہ بھی چیز کھینچتانی کر کے نا نکالتے رہتے ہیں، ان کو مزہ آتا ہے اس چیز میں۔ اور بعض مزاج کے مشرک ہوتے ہیں، اور بعض مزاج کے توحیدی ہوتے ہیں، ان کو توحید سننے میں مزہ آتا ہے۔ تو یہ بھی اخپل مزاج ہے، تو دعا کرنا چاہیے اللہ توحید والا مزاج بنائے۔ مفتی صاحب، میں نے قبرستانوں میں کئی بار دیکھا ہے کہ لوگ قبروں پر تلاوت کرتے ہیں بلند آواز میں، پھول پانی میں ڈالتے ہیں، جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے، یہ تلاوت تو کہیں سے بھی کی جا سکتی ہے۔ پبلک لمیٹڈ ادارے کمپنی پر حکومت کی طرف سے لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے مالی سال کے منافع میں سے 5% اپنے ملازم کو ادا کرے۔ حکومت کی طرف سے لازم ہے کہ یہ رقم سال کے ختم ہونے کے بعد اور آڈٹ مکمل ہونے کے بعد فوراً ادا کی جائے گی۔ رقم ادا کرنے میں تاخیر پر حکومت سے مخصوص جرمانہ لگاتی ہے۔ یاد رہے جرمانہ پہلے سے یہ جرمانہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی شکل میں لگتا ہے عام طور پر۔ بھائی پورے اتنے لمبے خطوط نہ لکھا کرو، یہ تو تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، پورا صفحہ باقی ہے، مختصر سوال پوچھو نا۔ یہ تو پھر ایسے لمبے سوال کے لیے پورا دارالفتہ ہے، یہاں میں نے نمبر دیا ہوا ہے، ان سے رابطہ کر کے جمع کرا دیں، ریٹن میں جواب مل جائے گا۔ کیا سید سے شادی کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ اگر سیدوں سے شادی نہ ہوئی تو سید زندہ ہوتے، موجود ہوتے؟ سیدوں سے شادیاں ہوئی ہیں تو مزید سید پیدا ہوئے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سید لڑکی غیر سید سے کر سکتی ہے تو باپ کی اجازت سے کر سکتی ہے، اگر سید اس کے جوڑ کا نہیں ہے، بالفرض بے دین ہے، تو پھر غیر سید جو دیندار ہے وہ سید سے بہتر ہے۔ سوال، کیا زکوٰۃ کی رقم سگے بھائی کو دی جا سکتی ہے؟ کیوں نہیں بھائی، ڈبل ثواب ہے زکوٰۃ کی رقم سگے بھائی کو دینا۔ سوتیلے تو آج کل ہوتے نہیں ہیں مارکیٹ میں، تو سگے لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے کہنا جیسے ابا نے 4 شادیاں کی ہیں، کچھ سگے ہیں کچھ سوتیلے ہیں، تو سوتیلے ہوتیلے آج کل مارکیٹ میں ہوتے نہیں ہیں، یہ ونس اپون اے ٹائم۔ کیا زکوٰۃ کی رقم کسی رشتہ دار کو بیٹی کی شادی پر دی جا سکتی ہے؟ نہیں، مالک بنانا ضروری ہے، چاہے وہ شادی پہ خرچ کرے، آپ اس کو دے دیں رقم کہ بھائی اپنی شادی پہ خرچ کر لو یا بچی کی شادی پہ خرچ کر لو، دے اس کو، دے، مالک بنائیں، یا سامان وغیرہ خرید کے دے دیں اس کو۔ مفتی صاحب، سپلائی کرتا تھا پارٹی کی رضامندی سے زکوٰۃ میں نہیں مندی، بہت سے دکاندار مال فروخت کر کے رقم کھا جاتے ہیں، اور کافی اس میں دیکھو جو رقم آپ نے لوگوں کو دی ہے اور ملنے کی اب امید نہیں ہے تو اس رقم پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ امید نہیں ہے ملنے کی لیکن بعد میں مل گئی، تو 2 قول ہیں اس میں۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ اب جب مل جائے گی تو زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور بعض کہتے ہیں نہیں، جب ایک دفعہ ساقط ہو گئی تو بس ہو گئی وہ، تو دونوں قول ہیں، ایک میں گنجائش ہے اور ایک میں احتیاط ہے۔ اور کوئی سوال آپ میں سے کسی نے پوچھنا ہو تو پوچھ لیں۔ کیا نماز؟ ہاں تو صحیح ہے، مقابلہ اچھا ہے۔ ہم تو بچپن میں مقابلے کرتے تھے راتوں کو عبادت کے، تو نے کتنی رکعتیں پڑھی؟ وہ کہہ رہا تھا 40، ہم کہتے ہیں 50 پڑھ کے آ رہا ہوں میں۔ بچوں کو تو اسی طرح شوق پیدا ہوتا ہے۔ نہیں، تراویح کی نماز 8 رکعت نہیں ہے، بس دبئی والے تو پڑھنے لگے 8، اب ان کو کیا کون، وہ پڑھ رہے ہیں، اس پہ شکر ادا کریں اللہ کا، دونوں طرف۔ ہاں بس تو 20 والی میں پڑھ لیں، اس پہ تو کئی بار جواب دے چکا ہوں نا، 8 رکعت کی کیا اصل میں۔ جی اچھا، انہوں نے کہا پاکستان کے علماء ایسے ہی ہیں، یہ بہت اچھا سوال ہے، یہ اس سوال کا میں جواب دیتا ہوں، بہترین بات کی آپ نے، یہ سوال عوام کے فائدے کا ہے۔ انہوں نے سوال یہ کیا کہ میرا بیٹا وہاں تراویح پڑھتا ہے 8 رکعت، تو یہاں جب علماء کہتے ہیں 20 رکعت، تو یہ ابا ان کو کہتے ہیں بیٹھ جائیے تشریف رکھیے، تو کہتا ہے ان کے ابا کہتے ہیں بیٹا 20 پڑھا کرو، تو کہتے ہیں یہ انڈیا پاکستان کے مولویوں کا ہے 20 رکعت، جو علم تو اصل میں کہاں ہے؟ وہاں عربوں میں ہے نا، تو یہ تو ان لوگوں کا بنایا ہوا ہے۔ یہ بڑا آج کل ایک کامن اعتراض ہے کہ یہ اردو اسپیکنگ ہے، یہ اجمی لوگ ہیں، ان کو کیا پتا قرآن و سنت کا، اصل تو عربوں کو پتہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، جی ٹی وی نے کچھ دن پہلے مجھ سے سوال کیا انٹرویو کے دوران سوال کیا کہ فقہ حنفی میں 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں۔ ایک منٹ انکل، مجھے بات مکمل کرنے دیں پھر اگلا، تو آگے وہ فوراً کہنے والے تھے قرآن حدیث میں کتنی ہوتی ہیں؟ 1 ہوتی ہیں، فقہ حنفی میں کتنی ہوتی ہیں؟ یہ نا تعبیرات ہوتی ہیں کہ کبھی فقہ حنفی کو قرآن و سنت کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرتے ہیں، کبھی علماء جو انڈیا پاکستان کے ہیں ان کو قرآن کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرتے ہیں، تو ان کا مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے۔ آپ جواب میں یہ نہ کہا کریں کہ نہیں جی بر صغیر کے علماء کی یہ رائے ہے، عربوں کی یہ رائے، آپ یہ بولا کریں صحابہ کی کیا رائے تھی، سمجھتے ہیں نا؟ تو میں نے جی ٹی وی کو یہ نہیں کہا کہ فقہ حنفی میں 3 ہے، میں نے کہا تمام صحابہ کا رائے یہ تھی کہ 3 کتنی ہوتی ہیں؟ ایک مجلس کی 3 ہوتی ہیں۔ آپ کسی ایک ضعیف حدیث سے بھی دکھا دیں کہ کسی ایک صحابی نے ایک مجلس کی 3 کو 1 کہا ہو، اور چونکہ تمام صحابہ کی رائے میں ایک مجلس کی 3 ہوتی ہیں، اس لیے فقہ حنفی میں 3 کتنی ہے؟ بولو نا، 3 ہے۔ اور فقہ شافعی میں بھی 3 کتنی ہے؟ 3 ہے۔ فقہ حنبلی میں بھی 3 کتنی ہے؟ 3 ہے۔ فقہ مالکی میں بھی 3 کتنی ہے؟ 3 ہے۔ 15ویں صدی کے بعد سعودی مفتیوں نے کہا کہ 3 کتنی ہے؟ 1 ہے۔ تو آپ علماء عرب کا علماء پاکستان سے مقابلہ نہ کریں، آپ علماء عرب کا عبداللہ بن مسعود سے مقابلہ کریں، عبداللہ بن عباس سے مقابلہ کریں، حضرت عثمان سے مقابلہ کریں، حضرت علی سے، ان تمام سے صحیح سند سے ثابت ہے۔ حضرت علی نے بھی 3 کے 3 ہونے کا فتویٰ دیا، خود عرب بھی مانتے ہیں اس بات کو، یہ ایسی صحیح سند ہے، ان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ عبداللہ بن مسعود نے بھی، حضرت عمر نے بھی، حضرت عثمان نے بھی، اور بہت سارے صحابہ ہیں، میں نے کتاب اس پہ لکھی ہے، اس میں بہت سارے صحابہ کے نام ہیں، اور ایک نے بھی 3 کے 1 ہونے کا فتویٰ نہیں دیا۔ تو یہی مسئلہ تراویح کا ہے۔ لوگ جب دیکھتے ہیں سعودی عرب میں 8 پڑھی جا رہی ہیں، انڈیا پاکستان میں 20 پڑھی جا رہی ہیں، تو مقابلہ کراتے ہیں سعودیہ کے علماء کا پاکستان کے علماء سے، حالانکہ سعودیہ میں سارے 8 کے قائل ہیں بھی نہیں، سعودیہ میں بہت سارے علماء 20 کے قائل ہیں، لیکن وہ سرکاری سطح پہ نہیں ہیں، ان کی سنی نہیں جاتی۔ عام طور پہ جو گورنمنٹ حکومتی سطح پہ ہوتے ہیں ان کا فتویٰ رائج ہوتا ہے زیادہ تر، ورنہ سعودی عرب میں تو آفیشلی فقہ حنبلی ہے، فقہ حنبلی کی تو سب کتابوں میں لکھا ہے 20 رکعت تراویح ہے،
تو آپ جب ایسی آپ کا بیٹا بھی ایسی بات کرے نا کہ یہ انڈیا پاکستان کے علماء یہ کہتے ہیں اور عرب علماء یہ کہتے ہیں، تو ان سے کہو کہ بیٹا انڈیا پاکستان کا عربوں کے ساتھ مقابلہ نہ کراؤ، عربوں کا مقابلہ کراؤ صحابہ کے ساتھ. سمجھتے ہیں نا؟ صحابہ کے دور میں ہمیں کوئی ایک روایت بتا دیں کسی مسجد میں 8 رکعتیں ہوئی ہوں. حضرت عمر سے جو منقول ہے نا 8 رکعتیں، اس کا میں کئی بار جواب دے چکا ہوں، وہ حدیث مسترب ہے. حضرت عمر اور موطا امام مالک کی روایت ہے، اس کو امام مالک خود نہیں مانتے. اور حضرت عمر نے اگر 8 پڑھی ہوتی نا تو اس وقت روئے زمین پر کہیں تو 8 رکعت تراویح ہو رہی ہوتی نا، کہیں تو ہو رہی ہوتی، کہیں بھی نہیں ہے. تو اس لیے ان سے کہا کرے بیٹا آج کے عربیوں کو نہ دیکھو. دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک قابل احترام ہے، مفتی نہیں ہے وہ، تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی فیلڈ ہی نہیں ہے نا فتویٰ. ڈاکٹر ذاکر نائک کی تو یہ فیلڈ ہی نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، نہیں بالکل غلط ہے. تو اچھا ڈاکٹر ذاکر نائک قابل احترام ہے ہمارے لیے، امام شافعی سے زیادہ پڑھے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک. امام شافعی تو امام بخاری کے استاد ہیں، تابعین کا زمانہ دیکھا ہے انہوں نے، تابعین کا زمانہ. اور امام احمد بن حنبل امام بخاری کے استاد ہیں، امام مالک امام شافعی کے استاد تابعین کے دور کے، بالکل یعنی نبی کے زمانے کو گزرا ہوا دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. امام حنیفہ کو آدھی امت نے فالو کیا ہے. تو جناب ڈاکٹر ذاکر نائک 100 بار قابل احترام، تو ان کا مقابلہ بھی لوگ انڈیا پاکستان کے علماء سے کروا رہے ہوتے ہیں، تو یہ مقابلہ ہی غلط ہے. ٹھیک ہے نا؟ آج کے اسکالر کا مقابلہ مفتی طارق مسعود سے نہ کرائیں آپ، یہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے نہ کرائیں. آج کا اسکالر جب بھی کوئی بات کرے تو فوراً لے جائیں اسلاف کی طرف. مقابلہ کس سے کروائیں؟ صحابہ تابعین سے کروائیں آپ کہ وہ کیا کہتے تھے. تو آپ کو انشاءاللہ یہ بات جب آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ بھائی صحابہ اور تابعین جو بات کہہ رہے ہیں نا، وہی بات ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں، وہی بات امام شافعی کہہ رہے ہیں، وہی بات امام مالک کہہ رہے ہیں، وہی امام احمد بن حنبل اور ان کے فالوورز وہی بات کہہ رہے ہیں. تو یہ مقابلہ ہی غلط کروایا جاتا ہے. اور کیا پوچھ رہے تھے؟ کوئی سوال؟ لوگ اپنے آپ کو دیوبندی بریلوی کہتے ہیں، تو آپ بھی اپنے آپ کو، میں تو اپنے آپ کو کبھی بھی دیوبندی نہیں کہتا. میں نے اپنے نام کے ساتھ دیوبندی کا لفظ ہٹایا ہے. یہ تو لوگوں نے ہمیں خود ہی کہنا شروع کر دیا، کراچی کے دیوبندی مفتی، کراچی کے دیوبندی مفتی. جی نہیں کہنا چاہیے. مسلمان کو اپنے آپ کو کیا ضرورت ہے دیوبندی کی دم لگانے کی؟ سیدھے مسلمان بن کے رہو. پبلک نے خود ہی بریلویوں سے فرق کرنے کے لیے جو ان رسومات کو فالو نہیں کرتے ان کو پبلک دیوبندی کہتی ہے. خود پبلک نے فرق کیا ہوا ہے نا. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے یہ مسلم پارٹ 1 یہ مسلم پارٹ 2. ٹھیک ہے نا بھائی؟ وہ بریلی کے تھے تو ان کو بریلوی کہنا شروع کر دیا، یہ دیوبند کے تھے تو ان کے جو مکاتب ان نظریے سے متفق ہیں ان کو لوگوں نے دیوبند کہنا چاہیے. پبلک نے نام دیا، یہ علماء نے نہیں رکھا نام. احتیاط اسی میں ہے کہ پچھلے سالوں کی دے دے، لیکن نہیں بھی دیتا تو یہ بھی ایک مضبوط قول ہے. جی پی فنڈ میں جتنی بھی رقم ملے گی، جب ملے گی زکوٰۃ ہوگی، اس سے پہلے کوئی زکوٰۃ نہیں ہے اس کے اوپر. نہیں وہ سود بھی نہیں ہے. سوراب روڈ پہ دودھ کی دکان ہے، پاور ہاؤس. اتنا فرق ہے سوراب روڈ اور پاور ہاؤس میں. دودھ کی دکان ہی بھول گئے یار آپ. جی صبح سے لے کے رات تک بیٹھے رہتے ہیں دودھ کی دکان میں، پھر کیا ہوا؟ ابو خرچہ نہیں دیتے آپ کو، نہیں دیتے. تو وہ ابا پوری دکان دے دیں گے نا آپ کو. میرا خیال ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی جی میں جواب دیتا ہوں اس کا. اچھا یہ بھائی دیکھو، میں آپ کے ابا سے ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ جب بیٹا صبح سے لے کے رات تک بیٹھا ہوا ہے تو تھوڑا سا اس کو بھی کچھ دہی مکھن دے دینا، تھوڑی سی ریکویسٹ کر دوں گا. اور کیا کر سکتے ہیں؟ یہ سلمان بھائی نے سوال کیا ہے کہ جی میسج دے دیں. انڈیا سے آئے ماشاء اللہ. میں احمد آباد گجرات انڈیا سے ہوں. جی ادھر آ جائیں، کیمرے میں آ جائیں، کیمرے میں آ جائیں. کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا آپ کے لیے؟ بالکل انڈیا مولانا صاحب نے ایک مندر کی یوٹیوب پہ ہم نے میسج دیکھا تھا جو ابھی انہوں نے تھوڑی دیر پہلے بیان کرا تھا. تو میں اس وقت میں سارے ہندو علاقوں میں ہی تھا اور میرا سارا بزنس ہندوؤں کے ساتھ ہے. تو میں نے یہاں آ کے ہندوؤں کے اوپر بہت ساری ابھی کلپیں بنائی اور میرے سارے انڈیا کے لوگوں کو میں نے یہاں سے ان کو وائرل بھی کری ہے کہ دیکھو یہاں ہندو کتنا سیف ہے، کتنا سینہ تان کے چھاتی تان کے رہتا ہے. میں بھی اتنا نہیں سمجھتا تھا اتنا زیادہ یعنی ہندو سیف ہے. میں نے وہاں کے ہندوؤں کو بتایا، وہ لوگوں نے مجھے میسج کرا کے پتہ نہیں میں کرتا کبھی پہ لوگ دکھتے ہیں کون ہے، میرا سارے ہندو ہے. بولے وہاں یہ پہنتے ہیں، بولے ہاں یہ پہنتے ہیں. اور دوسری بات مولانا ان کی آواز آ رہی ہے بھائی؟ ان کو میں نے نہیں بلایا، یہ خود آئے ہیں اتفاق سے. یہ لوگ سمجھ رہے ہیں شاید مفتی صاحب نے گن پوائنٹ پہ ان کو نا بیان پہ وہ کمنٹری آ رہی تھی نا 50-50 میں. سلیم اللہ بہترین کھیل کھیل رہا ہے، سلیم اللہ. وہ کہہ رہے بھائی کلیم اللہ بھی تو کھیل رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں سلیم اللہ، بعد میں دیکھا پیچھے بندوق رکھی ہوئی ہے. تو میں نے نہیں بلایا، یہ تو آج اتفاق سے آ گئے. اب بتائیں یہ میں لوگوں کو بتا دوں کہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کسی نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ مفتی صاحب مندر پہ گئے ہیں نا، مندر ہندوؤں کے مزاروں پہ جانے کو حرام کہتے ہیں اور مندر پہ خود چلے گئے. بیٹا ویڈیو نہیں بناؤ. تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ میں مندر عبادت کے لیے نہیں گیا تھا، میں مندر یہ پیغام دینے کے لیے گیا تھا انڈیا کے ہندوؤں کو کہ دیکھو ہندو یہاں کتنی امن اور شانتی کے ساتھ ہیں. اور پٹھان لوگ تو کتنے اسلام میں غیرت مند ہوتے ہیں، انہوں نے کتنا سیف رکھا ہوا ہے ہندوؤں کو. یہاں پہ کوئی ان پہ پابندی نہیں ہے، مندر محفوظ ہے. میں مندر کے اندر جا کے وہ جو پنڈت جی بیٹھے ہوئے تھے ان سے انٹرویو لیا میں نے. انہوں نے بتایا کہ بھائی ہم بہت مزے سے ہیں. تو اس کا کیا اثر ہوا ہے انڈیا میں، وہ ابھی انڈیا سے آج ہی کوئی مہمان آئے ہیں یہ بتا رہے ہیں. یہ اس کی تمہید تھی، ورنہ لوگ سمجھنے پتہ نہیں کیا بات چلی.
جی میں بھی پہلے یہی سمجھتا تھا کہ بھائی میں ہندوستان میں رہتا ہوں، جس طرح ہم ہندو مسلم مل کے رہتے ہیں برابر، اس طرح پاکستان کے ہندو مسلم مل کے نہیں رہتے ہیں، شاید ہمارے ہندوؤں کو بہت دبایا جاتا ہے، ہم کو ایسا لگتا تھا۔ اس بار میں آیا نا تو میں ایکچولی میں نظام الدین کے مرکز میں اعتکاف میں بیٹھنے آیا تھا، وہاں پہ ہمارے ابھی بینڈ لگا ہوا ہے، نہیں بیٹھنے دیا گیا، تو میں امرتسر آ گیا تھا تھوڑے کام کے سلسلے سے، تو میرے دل میں لالچ آ کہ میرا ویزا پاسپورٹ لگا ہوا ہے، میں پاکستان چلا جاتا ہوں، تو میں یہاں آ گیا، ایکچولی آنے کا نہیں تھا۔ پھر آنے کے بعد میں نے ایسا ہی ٹارگیٹ بنایا کہ میں عمر پور گیا، میری انٹری کرانے میں پتھورو تھا، آجو باجو کے گاؤں میں تھا، وہاں ایک پتھورو پیر کا مندر بھی ہے، اس پہ بھی گیا۔ اس مندر کو جتنے میں نے آزاد دیکھا، جتنا سیکورڈ دیکھا، اتنا سیکورڈ میں نے انڈیا کے اندر بھی کسی مندر کو نہیں دیکھا، اس کے چاروں باجو کمانڈو ہوتے ہیں۔ میں نے پہلی بار وہ پتھورو پیر کا ایسا دیکھا کہ وہاں پہ صرف ایک پولیس کا پوائنٹ تھا، لیکن کوئی ڈر نہیں تھا، سارے ہندو اتنے آزاد اور اتنے اچھے سے رہتے ہیں کہ میں سینہ تان کے لوگوں کو بتا سکتا ہوں، وہاں بول سکتا ہوں کہ ہندو بہت سیف ہے، پاکستان کے ہندو سیف ہے۔ اور جن ہندوؤں سے ملا انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم 95% تو واپس آ چکے ہیں برابر، ہم کو وہاں مزہ نہیں آیا۔ میں ساری یعنی 15 دن سے یہی ملاقاتیں لوگوں سے کر رہا ہوں۔ اور دوسری بات ایسی تھی کہ مولانا صاحب کے ہم احمد آباد گجرات کے اندر فالوورس بہت ہیں، میرے کامنٹ مولانا صاحب نے نہیں پڑھے، میں نے بہت کیے تھے کہ مولانا صاحب میں آؤں گا تو ملو گے، آؤں گا تو اس کا جواب میرے کو نہیں ملا، لیکن اتفاق سے میں آ گیا، میرے بھائی ہیں جماعت کی خدمت کرتے ہیں، مسجد کا سب کاروبار سنبھالتے ہیں، کل اتفاق سے بات نکلی، بولا ملا دیں گے، تو آج میں وہاں سے آ گیا، تو میرا بہت بڑا کام ہو گیا ماشاء اللہ۔ دوسرا کہ مولانا صاحب کے بیان سن کے جینٹس تو نہیں لیکن ہمارے یہاں کی لیڈیز سے بہت متاثر ہو کے بہت عمل کرنے لگی ہے، جو ایسی تھی کہ بہت زیادہ دیا کرتی تھی، پردے کے اہتمام نہیں کرتی تھی، یہ مولانا صاحب کے بیان سن کے یعنی کہ بہت ماشاء اللہ دینداری آئی ہے۔ میں اس کے لیے مولانا صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر مولانا صاحب ہمارا کوئی پروگرام انڈیا میں کرنا چاہیں گے، اور حالانکہ میں ایک بہت بڑے مدرسے اور ہاسپٹلوں سے جڑا ہوا ہوں جن کے بارے میں مولانا صاحب بھی جانتے ہوں گے، میں مولانا دارالفیضان القرآن کا نام سنا ہوگا آپ نے، مولانا حبیب احمد، ہم بچپن کے ساتھی اور میں ان سے جڑا ہوا ہوں، ہے نا؟ ٹھیک، السلام علیکم۔ کیا نام کیا ہے آپ کا؟ رجان علی۔ آپ نے کچھ ہندی کے الفاظ بولے ہماری چمتکار۔ مولانا صاحب کے نام ایکچولی گھر والوں نے لکھا تھا رمضان علی، رمضان علی۔ اس پہ جب ہمارے ایک بار پہلے روزے رکھے آپ نے، یہ بتائیں مجھے، روزے رکھے رمضان میں، روزے رکھے؟ چمتکار ہو گئی آج ہماری، انڈیا سے آئے ہیں نا، احمد آباد میں؟ اچھا اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا اچھا، تو آپ نے بہت کمنٹس کیے تھے، میں نے پڑھے نہیں۔ اچھا، انڈیا جو ہے نا، مجھے بہت لوگ بلاتے ہیں، میں کہتا ہوں ویزا جب لگواؤ گے فوراً سے پہلے آ جاؤں گا، یہ جوابداری ہے، کام ہم پورا کریں، بس یہ آپ ویزا جس دن لگوایا، انڈیا تو ہمارے آبائی وطن ہے بھائی، ہم وہاں کے ہائی کمان سے پرمیشن لے کے سیٹنگ کر دیں گے۔ مودی سے سلام دعا کروا دو نا کوئی۔ آپ ابھی نندن کو بتائیں، چائے کا یاد دلائیں، ہم نے کتنا اکرام کیا، چائے پلائی، تولیہ ڈالا، عزت کے ساتھ رخصت کیا، ساری دنیا نے سلوٹ کیا کہ یار دیکھو ایک پائلٹ کو، انہوں نے انڈیا کے پائلٹ کو عزت سے رخصت کیا ہے، یہ واسطہ دیں، وسیلے سے دعا میں اختلاف ہے ٹھیک ہے نا، لیکن اس کا وسیلہ لوگوں کو اچھا گیا جی، اچھا میسج کیا نا پاکستان۔ اور عمران خان کی واہوائی بھی ہوئی ہمارے وہاں، اچھا، ہندوستان میں اتنی حکومت آئی ہے لیکن اس کے بعد ہمارے یہاں عمران خان پاپولر عمران خان ہو، ایک اچھا دیش کے اندر ایک اچھا منسٹر آیا اور اچھے تعلقات قائم ہو گئے، صحیح لوگوں کی باقی سوچ تھی ہندو ہوتا۔ اچھا اچھا اچھا، کیا میں آتا ہوں اس طرف، ایک میں آتا ہوں، صحیح ماشاء اللہ، بڑی خوشی ہوئی آپ سے بھائی، انڈیا سے آیا ملاقات کے لیے، میں تو نکل جاتا ہوں اتفاق سے ملاقات ہوگی، میں تو پورا بیان ماشاء اللہ۔ اچھا چلیں، اچھا اچھا چلیں، کتنے آدمی ہیں آپ لوگ، کتنے افراد ہیں آپ؟ میں اکیلا آیا ہوں، وحدہ لا شریک لہ، اکیلے؟ اچھا، کوئی تو پاکستان کا ویزا ملتا ہے آسانی سے انڈیا والوں کو؟ پاکستان کا مل جاتا آسانی، یہاں سے تکلیف ہوتی ہے ہوتی ہے؟ لیکن کم دیتے ہیں۔ اچھا اچھا، چلو مل گیا ویزا، تو آپ میرا انڈیا کا ویزا لگوا دیں، میں فوراً سے پہلے جاؤں گا، لیکن سہارنپور کا لازمی لگوانا ہے، اس میں کسی اور بھی شہر کا لگائیں نہ لگائیں، سہارنپور کا لازمی کروا دیں، بس یہ ہو گیا۔ ذالک بینی و بینک۔ اچھا، آپ کا سوال کیا تھا؟ وہ بھائی سلمان ہیں، ہمارے پرانے دوست ہیں،